बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक अहम बात पर गुफ्तगू करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात इस बात को बग़ौर समात फ़रमाएँगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत है और जो दीगर ममालिक है, पाकिस्तान वगैरह या बांग्लादेश है या और दीगर जो ममालिक है बाहर कंट्रीज़ वगैरह जितने भी है, ये तमाम के तमाम जो ममालिक है इस पर हिंदू भी बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। ये तमाम के तमाम फ़िरक़े, तमाम के तमाम मज़ाहिब के लोग बसते हैं। और ख़ास करके हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक लफ्ज़ इत्तिहाद है। इत्तिहाद के नाम पर आज लोग कुफ्र कर रहे हैं। आज इत्तिहाद के नाम पर लोग शिरक कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान करीम की आयात से, हदीस पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और जो हमारे अकाबिरीन के फतवे हैं उससे भी मैं आपको साबित करूंगा कि आज का जो इत्तिहाद है, आजकल के जो इत्तिहाद है, हो सकता है कि इत्तिहाद दो किस्म के हो रहे हैं। एक इत्तिहाद तो जो मुसलमान अपने ईमान को बचाते भी हैं और काफिरों के साथ दोस्ती तो करते हैं, लेकिन उनकी पूजाओं में, उनकी त्योहारों पर शरीक नहीं होते। दूसरा इत्तिहाद वो है जो वो काफिरों की पूजा पर जाते भी हैं और अपने पैसे भी खर्च करते हैं और उनके साथ मिलकर पूजा करते हैं। ये दो किस्म का इत्तिहाद हिंदुस्तान के अंदर पाए जा रहे हैं। एक किस्म का इत्तिहाद जो सिर्फ़ दोस्ती करता है और सेकुलरिज़म जो एक हमारा हिंदुस्तान के अंदर है उस पर वो चलता है, ये दुरुस्त और ठीक है। लेकिन जो दूसरा इत्तिहाद है, काफिरों के साथ मिलकर उनकी पूजाओं में जाना, उनके साथ प्लेटें घुमाना, उनके साथ घंटियाँ बांधना या उनके पुजारियों के साथ मिलकर उनके साथ पूजा करना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल हराम है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो त्यौहार हिंदुओं के जो गुज़र चुके हैं, उन त्योहारों पर, उन पूजाओं पर मैंने मुसलमानों को देखा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दिवाली के टाइम लोग प्लेट मंदिरों के सामने घुमाते हैं, कभी कुछ और काम करते हैं। अभी जो दीगर हिंदुओं के त्यौहार आते हैं उस पर भी वो प्लेट घुमाते हैं या पूजा वगैरह, नारियल वगैरह फोड़ते हैं। मैं आपको ये बता दूं, कुरान करीम की आयत के ये ख़िलाफ़ है, हदीस पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हैं, हमारे अकाबिरीन के फतवे के ख़िलाफ़ हैं। लोग हो सकते हैं मुझे ये कहें कि ये आदमी, ये मौलाना गलत कह रहा है। वल्लाह कह रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं समझा रहा, मैं कुरान करीम की आयत समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। रसूल पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने अकाबिरीन के फतवे को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम पर आ चुके हैं और अवाम तो अवाम, उलमा भी इस चीज़ पर और इस काम पर गामज़न है जो एक काफिरों का काम है। यानी काफिरों के साथ मिलकर उनके साथ पूजा करते हैं, उनकी त्योहारों पर जाकर उनको जो है पैसे वगैरह देकर उनकी मुआविनत करते हैं और मूर्ति वगैरह तैयार करते फिर इनको बुलाते हैं। मैं उन लोगों से यह कहना चाहता हूँ, कुरान करीम की आयत को देखें, उलमाए कराम से पूछें कि ये जो हम इत्तिहाद कह रहे हैं, हम जिस चीज़ को इत्तिहाद कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इत्तिहाद कुफ्र है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इत्तिहाद शिरक है। क्योंकि कुरान करीम के अंदर आयत मौजूद है, सूरा हूद के अंदर आयत नंबर 113 पर यह आयत मौजूद है, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार। इसका तर्जमा मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुमुल्लाह ने की है। ए मुसलमानों, ए मुसलमानों, आगे फरमा रहे हैं, ज़ालिमों काफिरों की तरफ उनकी मजहबी उमूर या अहवाल व आमाल में मुशारकत व मुशाबहत से मत झुको,
مت جھکو کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے۔ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کہیں تم ایسا نہ ہو کہ سیکولرزم کے نام سے، اتحاد کی نام سے تم شرک کر بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتحاد کے نام سے تم کفر کر بیٹھو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو فوٹو کے اندر دکھایا کہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، مسلمان بھی پوجا کر رہے ہیں، ہندو بھی پوجا کر رہے ہیں، کافر بھی پوجا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ عوام تو عوام، علماء بھی اس پر شامل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اس آیت کے اندر جو میں نے سورہ ہود کی آیت پڑھی، آیت نمبر 113 کے اندر جو یہ بات موجود ہے، اس آیت کی جو تفسیر کی ہے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے، اور میں آپ کو اس کی سند بھی میں آپ کو بتا دوں۔ سند یہ ہے حدثنا الحسین قال حدثنی حجاج عن ابن جریج ولا ترکنوا الی الذین ظلموا۔ اسی آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، آگے فرما رہے ہیں قال ابن عباس ولا تمیلوا الی الذین ظلموا، تم ان کافروں کی جانب مائل نہ ہوگا۔ کبھی تم اتحاد کی چکر میں ہو سکتا ہے تم کفر کر بیٹھو، اتحاد کی چکر میں تم شرک کر بیٹھو۔ اسی لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، باعتبار دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے، کسی کافروں کی مذہب کو پسند نہیں کیا، کسی عیسائی کی مذہب کو پسند نہیں کیا، یہودی مذہب کو پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کے مطابق مذہب اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس لیے آپ اسلام پر رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ڈر کی وجہ سے اتحاد کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر ہو سکتا ہے آئندہ ظلم ہو پھر آپ اتحاد کر رہے ہو، ہرگز نہ ہو۔ کیا ان صحابہ کرام نے تو اتحاد نہیں کیا کفر پر، ان صحابہ کرام نے تو شرک پر اتحاد نہیں کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر کوڑے برسائے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کوڑے برسائے گئے، لیکن پھر بھی کفر کو قبول نہیں کیا، پھر بھی شرک کو قبول نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ایمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ اتحاد کہہ رہے ہیں یہ اتحاد ہرگز نہیں ہے، یہ کفر پر معانت ہے، یہ کفر پر آپ مدد کر رہے ہیں، یہ شرک پر آپ مدد کر رہے ہیں۔ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ پوجاؤں پر جو ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں، مسلمانوں میں سے ان کو دان دیتے ہیں، ان کو بخشش دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس مورتی پر اتنے پیسے میرے جانب سے ہے۔ میں بھی آپ کو اس کے سلسلے میں بتا دوں، اس پر بھی قرآن کریم کی آیت موجود ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ تم مدد نہ کرو ان بتوں پر، جو لوگ بت بناتے ہیں، جو لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں، ان کی معاونت نہ کرنا۔ اگر آپ کر لیے تو آپ کو وہی جہنم کا عذاب جو ہے دیا جائے گا جو ان کافروں کو دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نہ آپ چندہ دیں، ہاں یہ بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی تو کریں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو کریں، لیکن ان کے ساتھ مل کر جس چیز کو آپ اتحاد کہہ رہے ہیں، شرک کو آپ اتحاد کہہ رہے ہیں، کفر کو آپ اتحاد کہہ رہے ہیں، یہ ہرگز نہ کریں۔ کیونکہ اس سلسلے میں اور بھی تفصیل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ فتاوی دارالعلوم کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ فتاوی دارالعلوم فتویٰ نمبر 1439 پر یہ فتویٰ موجود ہے کہ کسی مورتی پر آپ اگر پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، اور اگر آپ اس چیز کو اتحاد کہہ رہے ہیں، کفر کو اتحاد کہہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ دیوالی میں پلیٹ لے کر کھڑے ہیں، موم بتی وغیرہ لے کر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ آپ پوجا کر رہے ہیں، آپ درگا پوجا میں ہیں، آپ کسی بھی قسم کے پوجاؤں پر وہیں پر کھڑے ہیں اور آپ پلیٹ لے کر وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور بھی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو امداد الفتاویٰ جلد نمبر
نمبر 4 صفحہ نمبر 228 پر یہ مکمل تفصیل موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ آخر کار میں آپ کو خلاصہ پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ اتحاد دو قسم کی ہوگی۔ ایک تو اتحاد یہ ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو کرے، کافروں کے ساتھ دوستی تو کرے، لیکن ان کی پوجا پر آپ شامل نہ ہو، ان کی معاونت نہ کرے ان کی مورتیوں پر، یہ بالکل الگ چیز ہے، اور ان کے ساتھ دوستی کرنا یہ الگ چیز ہے۔ لہٰذا آپ ہو سکتے ہیں کہ میری اس بات پر ناراض ہوں گے، ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن کریم کی آیاتوں کا حوالہ دے کر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس چیز کا نام اتحاد نہیں ہے کہ آپ کفر کرتے پھرے، اس چیز کا اتحاد نہیں ہے کہ آپ شرک کرتے پھرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ وما علینا۔ مسائل قاضی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر بیان اور مسائل آپ تک بآسانی پہنچ جائے، اور ویڈیو کو شیئر کرنے نہ بھولیں۔